السلام علیکم۔ ابتدا رب ذوالجلال کے ببرکت نام سے جو ارض و سما کا مالک ہے، جس کی قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری سانسیں ہیں، لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین ہے۔ خواتین و حضرات، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملوا رہا ہوں جو تعارف کی محتاج نہیں، چونکہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو سوشل میڈیا دور سے ہم چونکہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف کی جو میرپور ڈویژن یا کوٹلی ڈسٹرکٹ میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اگر وہ ایکٹیویٹیز آپ سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ ضرور انہیں جانتے ہوں گے۔ میری مراد آج میرے ساتھ تحریک انصاف جو راج مل کے سابق امیدوار تھے تحریک انصاف کے قانون ساز اسمبلی کے، وہ آج میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ ملک نثار احمد میرے ساتھ آج موجود ہوں گے۔ نثار بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نثار بھائی چونکہ بیلجیم میں تھے اور یہ بیلجیم میں ویل ایڈجسٹ تھے، اپنا بزنس تھا بیلجیم میں ان کا، لیکن یہ ساری آسائشیں بیلجیم کی جتنی بھی آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ذرا پاکستان میں وہ ساری آسائشیں آزاد کشمیر میں اس طرح کی نہیں ملتی جس طرح کی ذرا یہاں پہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن اتنی ساری آسائشیں، آپ سہولیات، یہ سب چیزیں آپ چھوڑ کر یہاں سے آپ کشمیر چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے آپ نے سب سے پہلے تو جو کام سٹارٹ کیا وہ آپ نے ذرا ایک چلتی پھرتی آپ ایک NGO بن گئے، وہاں پر آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت بہت بڑے وہاں پہ کام کیے، لیکن ان کاموں کے بارے میں بعد میں آپ سے پوچھوں گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کس نے متاثر کیا کہ آپ ذرا اتنی آسائشیں چھوڑ کے یورپ کی آپ کشمیر چلے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہد بھائی میں آپ کا اور آپ کے جو یہ پلیٹ فارم ہے JKBS، اس کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کا موقع دیا۔ تو اس حوالے سے میں بارہا یہ اپنی جو اپنا پوائنٹ آف ویو دے چکا ہوں کہ چونکہ ہم یہاں پہ رہتے ہیں تو ہمارا دل اپنے حلقے میں، علاقے میں، اپنے کشمیر میں، اپنے ملک میں ہوتا ہے، اپنے لوگوں کے ہمیں احساس بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں لوگ یہ سسٹم دیکھ کے بھی ہمارے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ کاش اسی طرح کا نظام وہاں پہ بھی ہم لانے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو وہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ یہاں سے ایک دم ہم نظام لے جائیں، لیکن اس کے لیے بنیادیں رکھنے کی ضرورت تھی۔ تو میں نے اپنے آپ کو جب دیکھا کہ ہم اب مالی طور پہ استحکام حاصل کر لیا ہے، تو پھر میں نے یہاں سے وہاں جانے کا پلان بنایا۔ اس کے پیچھے فیصلہ کرنا پڑتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں سے جانے کا فیصلہ کوئی آسان نہیں ہوتا۔ یہاں آنے کے لیے لوگ زمینیں بیچ دیتے ہیں اور یہاں سے واپس جانا جو ہے یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے فیصلہ کیا۔ اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی جو دھرتی ماں ہے اس کو پے بیک کر سکوں، میں وہاں پہ لوگوں کی خدمت کر سکوں، اپنے لوگوں کے اندر شعور آگے ہی بیدار کر سکوں۔ یہ بہت سارے فیکٹر تھے میرے ذہن میں، بہت سارے ملٹیپل ٹاسک تھے میرے سامنے۔ میں نے کوئی ایک کام کے لیے یہاں سے واپس جانے کا نہیں سوچا تھا۔ تو اس کے لیے ہم نے وہاں پہ کام کاج شروع کیا۔ تو میں نے یہاں پہ بھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ سب سے پہلا جو سیکٹر ہوگا وہ ایجوکیشن ہوگا، چونکہ ہماری جب تک ہم ایجوکیٹ نہیں ہوں گے تب تک ہم اچھا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے چھپی صلاحیتوں اور ہماری جو کمنگ جنریشن ہوتی ہے اس کی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو دیکھ کے میں نے پھر عملی طور پہ سیاست کا بھی فیصلہ کیا، اور پریکٹیکلی میں نے فیلڈ میں ریلیف کے کام بھی کیے، لوگوں کو ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس دی۔ اور یہ جو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ جو ہمارا علاقہ ہے، اسپیشلی جو علاقہ راج محل ہے، اس کے اندر جو میرے جانے سے جو تبدیلی آئی ہے، اس کی تبدیلی کا رزلٹ ہے کہ آج ہمارا بندہ اسمبلی میں بھی پہنچ چکا ہے، اور اسی جو چیزیں ہم نے لوگوں کو ہائی لائٹ کی، جن چیزوں کا لوگوں کو اویئر کیا، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ ہم نے اپنے حقوق لینے کے لیے اپنے بندے کو بھی اسمبلی میں بھیجنا ہے، تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو میں نے ملٹیپل ٹاسک اور ملٹیپل چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیا، بہت سارے ریلیف کے کام بھی کر لیے۔ تو یہ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگوں کے اندر جو چھپے ہوئے ٹیلنٹ ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسپلور کر سکیں، اور لوگوں کو اندر اچھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بیدار کر سکیں، سیاسی شعور بھی دیں۔ تو ایک ملٹیپل ٹاسک کو ہم نے لے کے آگے بڑھے، اور اللہ کی مہربانی سے آج ہم جو ہے یہ بہت بڑا فیصلہ تھا یہ انصار بھی آپ کا، کہ آپ چونکہ یہاں پہ یہ ساری آسائشیں چھوڑ کے آپ نے دھرتی ماں کو ریوارڈ کرنے کے لیے
آپ واپس چلے گئے. اور میں خواتین و حضرات اگر آپ سے یہ کہوں کہ جو نثار بھائی نے جو اپنی مدد آپ کے تحت جو کام کیے ہیں اس میں سب سے پہلے اگر میں یہ کہوں کہ تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے تقریباً 70 لاکھ روپے نثار بھائی اپنی جیب سے خرچ کر چکے ہیں اس وقت تک. اس کے بعد نثار بھائی نے ایک تتا پانی کوٹلی ایک شارٹ روڈ کی جو بحالی کا جو کام تھا وہ 10 کلومیٹر تقریباً جس سے سفر کم ہوا ہے وہ کروایا ہے. اس کے بعد آج کل جو ان کا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جو دھندلی پیناگ روڈ ہے اس پہ کام جاری ہے جس سے 45 کلومیٹر کا سفر جو کم ہو جائے گا لوگوں کے لیے. نثار بھائی یہ سارا آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ مطلب یہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جہاں پہ میں کہتا ہوں کہ وہاں پہ چونکہ میں ابھی ریسنٹ وہاں سے واپس آیا ہوں تو وہاں پہ گورنمنٹ یہ نہیں کر سکتی ہیں 10 کلومیٹر اور یہ 45 کلومیٹر اور 70 لاکھ روپے. یہ وہاں کی گورنمنٹ مطلب جو ہے نا سوچتی ہے اور اس کے بعد 5 سال کے اندر بڑی مشکل کے ساتھ اتنا کام کرتی ہے. تو آپ کیسے کرتے ہیں, کیسے مینج کرتے ہیں؟ یہ سب سے پہلے تو اس کے پیچھے میری جو فلسفی یا منطق ہے وہ یہ ہے کہ میں ایک حدیث مبارکہ جس کو میں بارہا کوٹ کرتا ہوں کہ خیر الناس من ینفع الناس, کہ آپ اگر اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم نے دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرنے ہیں. جب آپ نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ ہم سفر بھی ہو جاتے ہیں, آپ کے قافلے میں لوگ شامل بھی ہو جاتے ہیں, آپ کے ساتھ لوگ دامے دل میں سکھنے قدمے شامل ہوتے ہیں. اس میں اپنے جو علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی شامل کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ آپ اگر ہمیں مالی طور پہ سپورٹ نہیں کر سکتے اس پروجیکٹ کو تو آپ جسمانی سپورٹ کریں, آپ آگے فزیکلی کام کریں. تو ہم نے لیڈ بائی ایگزامپل والی جو ایگزامپل ہے وہ سیٹ کیا ہے کہ میں نے خود بھی پریکٹیکل کام کیا ہے تو لوگوں میں جذبہ پیدا کیا ہے. جہاں پہ ہمیں مین پاور کی ضرورت پڑی لوگوں نے مین پاور کی صورت میں سپورٹ کیا, چندہ بھی دیا. ہم نے پیسہ ایک ایک پیسے کو اکاؤنٹیبل بھی ہوتے ہیں, ہم حساب بھی دیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ پیسہ یہاں پہ لگایا, نیک نیتی سے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں جب آپ جذبے سے لگاؤ سے اور محنت سے کام کرتے ہیں تو پھر اس کا پھل بھی ملتا ہے. اب یہ جو تتا پانی کوٹلی روڈ شارٹ ہوئی ہے اس کے فائدے صرف ہمارے علاقے کو نہیں ہے یہ بلکہ پورا ایک مظفر آباد تک لوگوں کو جو ٹریولنگ ہوتی ہے اس میں ان لوگوں کو ریلیف ملا ہے. اجیرا کے لوگ اس سے مستفید ہوتے ہیں, علاقہ راج محل کے لوگ مستفید ہوتے ہیں, اس کے بعد راولہ کوٹ کے لوگ جو ٹریول کرتے ہیں ان کے لیے یہ روٹ ہے. اور 10 کلومیٹر کا جو روٹ ہم نے شارٹ کیا ہے, جو روٹ ہم نے اس میں سے مائنس کیا ہے وہ اتنی ڈینجرس روڈ تھی. بہترین ٹریک ہے لیکن تنگ ہے اور اس میں بے شمار موڑ تھے, تو ہم نے ایک اسٹریٹ راستے کو بحال کیا جس کی وجہ سے آج ہماری زندگی میں انقلاب آ چکا ہے, ہماری زندگی میں بھی, اور جو اس روٹ سے جو بینیفٹ لینے والے لوگ ہیں ان سب کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے. اسی طرح یہ جو ہم نے تعلیم کے نظام میں جو ہم نے خدمات دی ہیں اپنے علاقے میں, میں نے سب سے پہلے سب سے چیف ڈونر میں موسٹلی پروجیکٹ میں خود چیف ڈونر ہوتا ہوں, پھر لوگوں کو بھی انکریج کرتا ہوں کہ آپ بھی شامل ہوں اور نیکی کے جذبے سے آئیں. اس کے بعد آپ کو پبلک ریلیشننگ میں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہوتا رہے, لیکن آپ پہلے جب آئیں تو نیت صاف رکھ کے آئیں. تو اس طرح ہم نے کافی سارے کام کیے ہیں, 8 10 15 اسکول ہیں کم از کم جن میں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, لیکن 2 ہمارے بڑے اسکول ہیں جن میں میجر کنٹریبیوشن ہے ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے روڈ کے انفراسٹرکچر میں بے شمار اور روڈز ہیں, اور میں نے یہ گھر سے شروع کیا تھا کام, جس کو کہتے ہیں نا کہ اول خیش بعد درویش, اس کو فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اپنے گاؤں کو فوکس کیا, اپنے محلے کو, اس کے کام کیے. اس کے بعد ہم نے پھر آہستہ آہستہ اس کا اپنے جو دائرہ کار ہے اس کو وسیع کیا. آج کل جس روڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں یہ ہے دندلی اور پناگ کی روڈ. یہ دندلی اور پناگ بیسیکلی ایک سمجھ لیں کہ ایک گاؤں کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے پارٹنر نے. تو ان لوگوں کو جب آپس میں ٹریولنگ کرنا پڑتی ہے, ایک دوسرے کے مرنے جینے میں جب شریک ہونا پڑتا ہے تو ان کو 40 سے 45 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے, پورا وہ کوٹلی سے ہو کے پناگ جانا پڑتا ہے. تو ہم نے بیچ میں سے یہ کوئی 3 کلومیٹر کا ٹریک ہوگا جس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. تھرو آؤٹ یہ پہاڑ ہے, لیکن ایک اللہ کی مہربانی سے ایک خوبصورت ٹریک بھی بن رہا ہے, اور ساتھ ساتھ ایک ایسا ٹورسٹ اسپاٹ ہم نے ڈسکور کیا ہے قدرتی طور پہ ہمارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا کہ اتنی خوبصورت جگہ ڈسکور ہوئی ہے کہ جب یہ روڈ بحال ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہاں پہ ٹورسٹ اٹریکشن بھی ہوگی اور لوگ پکنک کے لیے وہاں جایا کریں گے انشاءاللہ. اور 3 کلومیٹر کے ساتھ ان لوگوں کو ایک بڑا گفٹ ملنے والا ہے کہ یہ ایسا گاؤں ہے کہ جہاں کی شادیاں اکثر پناگ سے دندلی سے شادیاں کرتے ہیں, اور دندلی والے جو لوگ ہیں وہ یعنی کہ قریبی رشتہ دار لوگ ہیں, لیکن ڈویژن ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, ایک پہاڑ میں تقسیم کیا ہوا تھا. تو اب ہم نے اس کو جوڑ رہے ہیں, اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 45 کلومیٹر کا سفر تھا اور ابھی کم ہو کر 4 کلومیٹر رہ جائے گا, 3 سے 4 کلومیٹر کا رہ جائے گا سفر.
یہ کتنی بڑی بات ہے. دوسرا انصار بھائی یہ تو تھا چونکہ آپ کا جو کام، چونکہ آپ جو چھوڑ کے گئے یہاں سے وہاں پہ جا کے کیا آپ نے، لیکن ابھی میں چونکہ دوسری طرف آ جاتا ہوں کہ آپ چونکہ کوٹلی میں میرا خیال ہے شاید جو عمران خان صاحب کا جو نظریہ تھا اس کی بنیاد رکھنے والے تھے آپ وہاں پہ کوٹلی میں، ڈسٹرکٹ کوٹلی میں، لیکن اس کا ریوارڈ چونکہ آپ کو نہیں ملا. جس طرح ذرا ٹکٹ تقسیم ہوئے اس میں ذرا آپ کو وہاں پہ ٹکٹ نہیں ملا. یہ بھی ایک مطلب یعنی بڑا ایشو اس لیے تھا کہ چونکہ ذرا آپ نے بنیاد رکھی عمران خان کے نظریے کی، تحریک انصاف کی سوچ کی، لیکن آپ کو واپس وہاں پہ ریوارڈ نہیں کیا گیا. کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ لیکن یہ تو اب ماضی کا قصہ بن گیا کہ ٹکٹ نہیں ملا. میں عمران خان کا فالوور ہوں، اور عمران خان صاحب کا جو سوچ و فکر ہے، جو ان کا انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ جس طرح وہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو ان کا ویژن ہے، اس سے بہت میں انسپائر تھا. اور میں نے اس کا بارہا ذکر بھی کیا ہے کہ ہم خان صاحب کے نظریاتی ورکر تھے اور رہیں گے انشاءاللہ. تو میں نے وہاں پہ حلقے میں ہم نے جب بلکہ ڈسٹرکٹ کوٹلی میں ہم نے کام سٹارٹ کیا، تو میں ان بنیادی چند لوگوں میں تھا جو کوٹلی میں پی ٹی آئی کو لے کے گئے. اور پھر ہم نے سارے لوازمات بھی پورے کیے، 1 2 5 بندوں سے لے کے ہم اس کو ہزاروں کے مجموع تک لے کے گئے. ہم نے ہر جگہ کنٹریبیوٹ کیا، ریلیز کی، ایونٹس کیے، جہاں پہ مالی قربانی کی ضرورت آئی مالی قربانی دی، اور بندوں کو جوڑتے رہے اپنی اور ویژن کا سیاست ہم نے کیا. ہم نے لوگوں کو بولا کہ آپ اپنے مسائل کے حل چاہتے ہیں تو اس پارٹی میں آئیں، اور لوگوں کو اویئرنیس کا ایک پیغام دیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے رسپونڈ بھی کیا اور اس کا جواب دیا گیا. تو جب پارٹی کا فیصلہ ٹکٹ کا آیا، تو ٹکٹ کے معاملے میں اس وقت جو 21 کا الیکشن تھا، اس کے لیے میں اپنے آپ کو 100% سوٹیبل کینڈیڈیٹ سمجھتا تھا. اور یہ میں نہیں کہتا تھا میرا پورا حلقہ اور پورا ڈسٹرکٹ کوٹلی اس کا شاید ہے کہ میں اس سارے معیار کو پورا کرتا تھا، سارے لوازمات کو پورا کرتا تھا. تو جب یہ فیصلہ آ گیا ٹکٹ کا، جس میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا، تو ظاہر سی بات ہے میں نے بھی اس کا رد عمل دینا تھا، اور میرے ساتھیوں نے بھی اس پہ ریئیکٹ کیا. ہم نے جج کا اپنا رائٹ بھی استعمال کیا، چونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو، تو ہم نے بھی وہی رائٹ استعمال کیا. لیکن بعد میں پھر ہم نے یہ اس پہ غور کیا کہ اگر چونکہ ہمارا حلقہ نیا بنا تھا، اگر ہم وہاں پہ اس حلقے میں ہم اگر اپنے لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھتے تو فائدہ شاید تھرڈ پارٹی کو ہونا تھا. تو ہم نے اس کا حلقے کے وسیع تر مفاد میں اور اپنی پارٹی کے مفاد میں بھی ہم نے یہ پھر اس ٹکٹ کو اور پارٹی کے فیصلے کو اون کیا اور اس کو سپورٹ کیا، جس کی وجہ سے آج وہ ہمارا بندہ اسمبلی میں بھی پہنچ گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو اس میں 80% کنٹریبیوشن ہے وہ میرا اور میرے ساتھیوں کا ہے، کیونکہ ہم نے 5 7 8 سال سے ایک ہی مسلسل جو اویئرنیس کا پیغام تھا لوگوں کو دیتے رہے، اور لوگوں کو فیصلہ سازی کی طرف ترغیب دیتے رہے کہ آپ فیصلے اپنے خود کریں، اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں میں لیں. جب تک ہم اپنی قسمت کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے، اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے، تب تک تبدیلی نہیں آ سکتی. اور ہم نے ایک ٹھیکیداری نظام سے لوگوں کو نجات دلانے کے لیے بارہا اس پہ کوشش کاوش کی، اور لوگوں کے اندر ہم یہ شعور پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے. ابھی راج مال کا جو MLA ہے وہ تحریک انصاف کا ہے، تو آپ کے لیے نسبتاً زیادہ آسان ہو جائے گا ابھی، چونکہ لوگوں کے جتنے بھی کام کاج ہیں، یہ جو سڑکوں کے ٹریک آپ اپنی مدد آپ بنا رہے تھے، اسکولوں کی جو حالت تھی وہ آپ بہتر کر رہے تھے اپنی مدد آپ، ابھی آپ کے لیے نسبتاً آسان ہو جائے گا کہ آپ چونکہ گورنمنٹ میں بھی ہیں آزاد کشمیر میں، تو آپ کو اپنی مدد آپ کے بجائے ابھی گورنمنٹ کو وہاں پہ اگر انوالو کیا جائے تو نسبتاً زیادہ تیزی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے. انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں جی انشاءاللہ. چونکہ ایک اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ سردار عبدالقیوم نیازی صاحب وزیر اعظم آزاد کشمیر بنے، تو وہ ہمارے پڑوسی بھی ہیں، اور جو ہمارے مسائل ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھتے بھی ہیں. بلکہ ان کا مرنا جینا بھی ہماری جو آپس میں آنا جانا ہوتا ہے، ہماری جب فوتگیاں ہوتی ہیں یا شادیوں غمیاں، ہر دکھ سکھ میں ہم شریک ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوش آئند ہے کہ ان کا وزیر اعظم بننا. اور میں بالکل آپ کی بات بجا کہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی صحیح ترجیحات پہ کام کرے. ہمیں جب تک ہم تعلیمی انقلاب برپا نہیں کریں گے تو ہم قوم بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے یہ بھی بہت بیسک ہے، اس میں آپ کا ہاسپٹل تک ایکسیس، اسکولز تک ایکسیس، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی اتنی توجہ چاہتا ہے جتنا تعلیمی نظام چاہتا ہے. لیکن اگر ہم نے قوم بنانی ہے تو ہمیں تعلیم کو فوکس کرنا ہوگا، تعلیم کو پہلی ترجیح کرنا ہوگا. اور ہمیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر پہ حاوی ہے. گورنمنٹ سیکٹر اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر رہا جس طرح
ایجوکیشن سسٹم کی بات کروں کہ گورنمنٹ کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں آج کل ہم تو ایک فیشن کی ماری قوم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں اس لیے بھیجتے ہیں کہ فیشن بن گیا ہے جی کہ آپ نے پرائیویٹ میں ہی بھیجنا ہے. تو ہمیں یہ چیزوں کو ان کے سلوشن کی طرف جانا ہوگا. اس کا کوئی حال نہیں ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو یہ کہیں جی آپ بالکل نہیں, آپ کو لو نہیں ہے, بلکہ ہمیں ایسا کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ڈیولپ کرنی پڑے گی کہ جس سے گورنمنٹ کے ادارے اور جو پرائیویٹ ادارے ان کے اندر ان کے آپس میں انٹر لنک بھی ہوں, اور بچوں کے درمیان جو ہمارا تفریق پیدا ہوتی جا رہی ہے, بچوں کے جو مینٹل جو گروتھ ہے اس میں اثر پڑ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کے اداروں میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کا کانفیڈنس اور ان کا جو نشو و نما ہے وہ ڈفرینٹ ہے. جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کے اندر ایک اسٹیٹس کو کی کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ایک نیشنل لیول پہ پلان کی ضرورت ہے تاکہ ہم یکساں نظام تعلیم نافذ بھی کر سکیں اور ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ کے تحت ہم قوم کو ڈیولپ کر سکیں تاکہ کسی کے اندر بھی کوئی احساس کمتری نہ پیدا ہو. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سوچنے کی ہوتی ہیں, تھنک ٹینکس کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے سوچنا ہوتا ہے اور پھر پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے, دیگر اداروں کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, لیکن تعلیم اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں گے تو ساتھ ساتھ ہیلتھ کیا ہو گیا, پولیس کا نظام ہو گیا, سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ذہنی غلامی سے آزاد کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے. نثار بھائی, جو آپ تعلیم پہ بات کر رہے ہیں تو تعلیم پہ چونکہ ذرا جو بڑا ایشو ہے تعلیم کا وہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت وہاں پہ جو دو سیکٹرز ہیں پرائیویٹ اور گورنمنٹ سیکٹر ہے, لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا اس طرح سے چونکہ ذرا جو تعلیم دی جاتی ہے وہ بڑی کوالٹی ایجوکیشن ہے, اور جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں پہ چونکہ جو ٹیچرز ہیں وہ ذرا آج سے 20 25 30 35 سال پرانے ٹیچرز ہیں وہاں پہ, تو وہ اس طرح سے کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس میں ذرا کیا آپ کے پاس کوئی مطلب اس طرح کا ہوگا کہ جس سے آپ یا پرائیویٹ وہ بھی ختم نہیں ہو سکتا, جو ایک بڑی انڈسٹری ہے وہاں پہ اس کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا, تو لیکن کوئی جوائنٹ اس طرح کا سسٹم ہو کہ مطلب ان دونوں کو لے کے بندہ آگے بڑھے, گورنمنٹ آگے بڑھے, یہی ہوگا. اور دیکھیں میں انی شاہد ہوں کہ میں نے کئی پاکستان میں پرائیویٹ تعلیمی ادارے دیکھے کہ جو دکانوں میں چل رہے ہیں, تو وہ کوالٹی آف ایجوکیشن کیا وہاں پہ ایک رٹا سسٹم بھی ہے بہت زیادہ چل رہا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ سمجھ لیں کہ جیسے وہ فورس لیبر ہوتی ہے اس طرح اسکولوں میں ایک انوائرمنٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ بچوں کو زیادہ تر وہ کہتے ہیں بس آپ کو کتاب آنی چاہیے, رٹا ہونا چاہیے, کوالٹی آف ایجوکیشن شاید اس میں فوکس نہیں ہے اور اچھا انسان بنانے پہ فوکس نہیں ہے, بلکہ ہم صرف نمبروں کے چکر میں پڑی ہوئی ایک ایسی قوم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس تجربہ کار سٹاف بھی ہوتا ہے اور ان کے پاس بہت انوائرمنٹ ہوتا ہے, اسکول کی جو اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے بہت کھلے کمرے ہوتے ہیں, ہوادار جگہ ہوتی ہے, وہاں پہ بچے اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو ان کو انٹر کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ایسا میکانزم بنانا ہوگا کہ دونوں جو ایک ہی جگہ جواب دہ ہوں, دونوں جو اپنا رزلٹ ہوں وہ بھی دینے میں ایک ہی جگہ جواب دہ ہوں, اور ان کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس پہ بھی پراپر چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک ہیلتھی انوائرمنٹ میں ہم ایک اچھا انسان بنانے کی طرف لے کے جا سکیں, اور نمبروں کے چکر سے نکل کے ہمیں اپنے بچوں کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ان کو ان کے اس فیلڈ میں لے کے جانا چاہیے کہ ایسی ضرورت ہے جس کا اس کے اندر صلاحیت ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں لانگ ٹرم پلان کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں 10 20 25 50 سال بعد کا سوچنا ہوگا کہ ہم اپنے جو تعلیمی نظام ہے اس کو کس سمت میں لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم اچھی کم پروڈیوس کر سکیں جو کل مستقبل کے اچھے مثبت اور تعمیری شہری ہونے کا کردار ادا کر سکیں. نثار بھائی, اگر آپ کو چونکہ ذرا آپ بہتر جانتے ہیں کہ بیلجیم کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں اور پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ اس کو کس دونوں میں کیا فرق کیا محسوس کرتے ہیں, دونوں میں آپ کیا بہتری مطلب کیا بہتری کی ضرورت ہے پاکستان میں؟ دیکھیں یہاں پہ تو یہ چیزیں ریسرچ کے بعد یہ چیزیں جو کریکلم ہوتا ہے وہ بھی ریسرچ بیسڈ ہوتا ہے, سب کچھ وہ دیکھ کے اور بچے کی جو اس کی ذہنی صلاحیت اور ذہنی جو اس کا ہوتا ہے پوٹینشیل ہوتا ہے بچے کا, اس کے مطابق اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جاؤ گے. ہمارے تو والدین فیصلے کرتے ہیں کہ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, آپ نے انجینئر بننا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ میں اب خود جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ہمارے پاس جو ایک یونیورسٹی میں گئے تو ہمیں نوٹس مل گئے جی, وہ نوٹس کوئی پچھلے 25-30 سال سے کاپی در کاپی ہوتے ہوئے آگے ٹرانسفر ہو رہے تھے. وہاں پہ نان نیو جو ٹیکنالوجی آج کل جب آپ دیکھتے ہیں کہ گوگل آپ کے ہاتھ میں ہے, جب آپ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے تو مین دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کوئی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو ویکیپیڈیا میں آپ جائیں تو آپ ود ان نو ٹائم ایکوریٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں. تو ہمیں اپ ٹو ڈیٹ جب تک اپنے بچوں کو اپ ٹو ڈیٹ نالج نہیں دیں گے
جب تک ہمیں ان کو وہ سپیس نہیں دیں گے جس کی ضرورت ہے. جب ہم ہٹلر بن کے ان کو پڑھائیں گے تو وہ نہیں پڑھیں گے، نہ اچھے رزلٹ دیں گے. ہمیں بچوں کو سپورٹیو انوائرمنٹ دینا ہے. تو تب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سپورٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے اسکول میں. کوئی کسی قسم کا آپ کو تشدد یا کوئی فورس کر کے پڑھانے والا ایلیمنٹ آپ کو یہاں پہ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں. اس کو لاجیکلی ایکسپلین کرتے ہیں چیزیں کہ آپ یہ کام کرو گے تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اس کا پلس کیا ہے، مائنس کیا ہے. ہم لاجیکلی ایکسپلین کم کرتے ہیں، بچوں کو فورس کرتے ہیں کہ آپ نے بس یہ نہیں کرنا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایک کام مطلب آپ اگر اسموکر ہیں تو آپ دوسرے کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ اسموکنگ نہیں کرو. تو ہمیں خود ایگزامپل بننا ہوگا کہ بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا. بچے پوری دنیا میں باصلاحیت ہوتے ہیں، صرف انہیں صحیح ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سیاسی پسند سے ہٹ کے آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں ہمیں اگر اپنی قوم کو ایک اچھی لائن پہ لے کے جانا ہے تو ہمیں انہیں ان کے ٹیلنٹ کے مطابق سپیس دینی ہوگی، موقع دینا ہوگا، اور ان کے جو جدید ترین دنیا کے رجحانات ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. تو ہم ایک اچھی قوم بن سکتے ہیں. تو ہم رٹی رٹائے یہ جو اور نمبروں کے چکر میں پڑھ کے ہم اپنے جو صلاحیتیں ہیں ان کو ضائع کر رہے ہیں. دوسرا، چونکہ جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی کشمیر کا فیصلہ جو ہوگا وہ کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق ہوگا، تو جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے جس پہ تقسیم کشمیر کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس پہ کیونکہ تحریک انصاف اگر ذرا گورنمنٹ میں بھی ہے تو کیا تحریک انصاف میں ذرا آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ دیکھیں جی، یہ تو بہت ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، بیک ڈور ڈپلومیسی پہ بھی بات ہوتی رہتی ہے. خان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کلیئر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ یہ پرنسپل اسٹیک ہولڈر ہیں. اس جو پورا تنازع ہے اس کے جو پرنسپل فریق ہیں وہ کشمیری ہیں. تو خان صاحب نے بارہا اس چیز کا ذکر بھی کیا اور انہوں نے کہا جی کہ جو اصل فیصلہ کرنے کا رائٹ ہے وہ کشمیری کا، جو وہ فیصلہ کریں گے. بلکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کوٹلی میں اپنے خطاب کے دوران کہا تھا کہ آپ کے پاس تینوں آپشن ہوں گے، ان میں سے جیسے آپ پسند کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دیکھیں کہ مسئلہ کشمیر اسی وقت حل ہوگا جب ہم خود کشمیری اپنا حصہ ڈالیں گے. جو اوورسیز لوگ ہیں کشمیری وہ اپنا کردار ادا کریں گے. جب ہم لوگ اپنا کردار ادا کریں گے، ہمیں باہر سے آ کے کسی نے آزادی لے کے نہیں دینی. اگر ہم نے آزاد ہونا ہے تو ہمیں خود ایفرٹ کرنا ہوگی، اپنا دنیا کو باور کرانا ہوگا. جب آج کل جنگیں جو ہے نا وہ بارڈر پہ نہیں لڑی جاتی، آج کل جنگیں جو ہیں وہ ٹیبل پہ لڑی جاتی ہیں. تو ہمیں کشمیریوں کو اپنی خود نمائندگی کرنا چاہیے. اور میں بڑا رات کو میں دیکھ رہا تھا اور آج بھی دیکھیے کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہمارے صدر آزاد کشمیر بھی ہیں، اس وقت واشنگٹن میں ہماری نمائندگی کرنے کے لیے موجود ہے. تو میں اس کو بڑا خوش آئند سمجھتا ہوں کہ خود وہ اپنی نمائندگی کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا میسج اچھا طریقے سے کنوے ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو ہم پہ بینگ اوورسیز کشمیری ہم پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے عوام میں، وہ بھی ادا کرنی ہوگی. اور ود ان کشمیر، آزاد کشمیر، جو آزاد کشمیر کو آزادی تحریک آزادی کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے، وہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے لوگوں کو صرف مراعات اور تنخواہیں لینے کے بجائے کشمیریوں کا درد کو سمجھتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر میں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے. لیکن وہاں پہ چونکہ جو ایشوز ہیں وہ یہی ہیں کہ ذرا موسٹلی یہی دیکھا جاتا ہے کہ جی مراعات اگر مل رہی ہیں تو آرام سے بیٹھا جائے بندہ، کام کرنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. کیا تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی پچھلی گورنمنٹوں کی طرح ایسے ہی کرے گی یا اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ میں بالکل سراسر آپ کے جو سوال ہے اس کو میں خود ایکسپلین بھی کرنا چاہتا تھا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں آزاد کشمیر میں جو غیر ضروری بجٹ کا جو ہمارا ضیاع ہوتا ہے اس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور ایسے ادارے جو ڈیلیور نہیں کر رہے، جن کا کوئی کام نہیں ہے، صرف وہ بجٹ کھا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت ہے. یا ان کو اپنے جو اگر ان کے ذمہ کوئی کام ہے تو وہ کام کر کے رزلٹ ثابت کریں کہ ہمیں اس کام کے لیے ہمیں تنخواہ اور مراعات مل رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت، یہ میں سجیسٹ کر سکتا ہوں اپنی پارٹی کو، کہ جو بیوروکریسی ہے، بیوروکریسی جو ہوتی ہے وہ ہمارے ٹیکسوں پہ پلتی ہے. وہ ہم لوگ جو چیز خریدتے ہیں اس میں سے ٹیکسز جاتے ہیں تو وہ ان سے وہ پلتے ہیں. لیکن جب جائیں گے دفاتر میں تو آپ کو ایک تذلیل بھی بہت ساری جگہوں پہ ہوتی ہے، آپ کی سنوائی نہیں ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہول حکومت کو بھی ایسی سمت طے کرنے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو رسپیکٹ سے ڈیل کیا جائے، ان کا کام ہو یا نہ ہو. لیکن کم از کم جو سائل جاتا ہے، سائل بھی میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ تو بیسیکلی ہمارے ماتحت ہیں وہ لوگ جو ہمارے تنخواہوں پہ پل رہے ہیں. تو انہیں ہمیں ایٹ لیسٹ جو ہماری رسپیکٹ بنتی ہے، میری بینگ شہری، آپ کی، وہ ہمیں ملنی چاہیے. کام ہونا تو بعد کی بات ہے، لیکن کم از کم آپ جب جاتے ہیں تو کم از کم آپ کو تذلیل نہ کی جائے. میں کئی دفعہ ایسے دفاتر میں گیا ہوں جہاں پہ اندر خوش گپیوں میں افیسر مصروف ہوتے ہیں اور باہر لوگ بیٹھے ہوئے، کئی لوگ تو واپس چلے جاتے ہیں. اور کئی دفعہ آپ کو جب اندر جائیں گے تو اگر آپ انٹرپٹ کریں گے تو بڑی ان کی وہ
چہرے پہ شکنیں بھی دیکھی ہیں ہم نے کئی دفعہ. جی ہاں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رویے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور جو لوگ ہمارے ٹیکسوں پہ پال رہے ہیں انہیں بھی اپنے رویوں پہ نظرثانی کرنی چاہیے اور لوگوں کو ڈلیور کرنے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. کیا یہ تبدیلی مطلب آپ کی گورنمنٹ لائے گی؟ امید کی جا سکتی ہے, اور میں نیاز صاحب کے جو آج کل ان کا جو اقدامات دیکھ رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ کچھ بہتری دیکھی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اپنے حقوق لینے کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا, ہمیں یہ چیزیں باور کرانی ہوں گی, حکومت کو بھی ریئلائز کروانا ہوگا اور بیوروکریسی کو بھی ریئلائز کروانا ہوگا کہ آپ ہمارے لیے بیٹھے ہوئے. تو جب تک آپ ہمیں سیٹسفائی نہیں کریں گے, ہمیں مطمئن نہیں کریں گے, تو پھر آپ کے لیے بھی اتنا ایزی نہیں ہوگا کہ وہ آپ وسائل اسی طرح کھاتے رہیں. اچھا انصار بھائی, راج مال کا اس وقت سب سے بڑا ایشو کیا ہے جس پہ مطلب یعنی کہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے, جو آپ کی نظر میں آپ کی ترجیح تھی کہ میں اگر الیکشن پارٹیسپیٹ کرتا ہوں, ایم ایل اے بنتا ہوں, تو میں سب سے پہلے یہ کروں گا, وہ راج محل کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ راج محل جو ہے جی, اس کا جو سب سے میجر ایشو ہے, چونکہ یہ تھرو آؤٹ پہاڑی علاقہ ہے, اس میں آپ جس سائڈ پہ بھی جائیں گے آپ کو پہاڑی ملیں گے. میدانی علاقہ جو تھا وہ ہمارا سٹی والا سائڈ تھی, تو وہ ہم سے کٹ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا جو ہے ہمارا وہ جو میجر ایشو ہے وہ ہے روڈز کا پرابلم. روڈ ہماری تباہ حال ہیں. ہماری جو میجر سڑکیں ہیں, جو میں بارہا میں اپنے ویژن کا ذکر بھی کر چکا تھا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ موقع دیتے تو میں ایک تتاپونی ہمارا میجر سٹی ہے, وہاں سے گوئی کا لنک, اور گوئی کو پھر کوٹلی سے ویا دندلی لنک, اور یہ پھگواڑی سے دنوا اور گوئی کو لنک کرنا, اور پھر 4 یوسیز ہماری پہلے تھی اور 5ویں یوسی ہمارے ساتھ ایڈ ہوئی ہے کمروٹی, اور ان 4 یوسیز کو کمروٹی کے ساتھ لنک کرنا, یہ میرا ویژن ہے. اور ابھی جو ہم نے یہ روڈ جاری جس پہ کام جاری ہے, جس روڈ کے پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت, یہ یوسی گوئی کو یوسی کمروٹی سے بھی لنک کر رہی ہے یہ روڈ. ایک یہ سمجھ لیں کہ آپ ہمارا حلقہ اس روڈ کے بننے کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا حلقہ میں میجر کنیکشن آپس میں بحال ہو جائے گا. لیکن دیگر جو روڈز ہیں ان کی حالت بہت دیگر گو ہے, بہت خراب ہے, ان کو بھی ٹھیک کرنا. اور میں یہ گزارش کروں گا گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے کہ آپ جب ٹھیکے اور ٹینڈر کریں تو وہ اس میں ہیڈن انٹرسٹ, ویسٹڈ انٹرسٹ کے بغیر کیے جائیں, تاکہ معیاری روڈ بن سکیں, اور اچھی کمپنیز جو ریپوٹیشن والی کمپنی ہیں ان کو لا کے ہماری روڈ بنائی جائیں. کم از کم میجر روڈ کو اس طرح ٹھیک کیا جائے جس سے ہمارا آزاد کشمیر میں ٹورزم کو بھی پروموٹ کرنے میں مدد مل سکتی ہے, کیونکہ آزاد کشمیر بہت خوبصورت ہے, اس کو صرف دنیا کو سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت اگر یہ ترجیحات سیٹ کرے, کرپشن فری اور اچھا جو انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا اور ٹورزم کو پروموٹ کرنا, ہائیڈل کا پوٹینشیل ہے, یہ چیزیں دیکھ کے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ آنے والے 5-10 سالوں میں ہم اوورآل جو کشمیر میں خوشحالی ہے وہ لانے میں کامیاب. اچھا نثار بھائی, جو کرپشن کی آپ نے بات کی, تو چونکہ ذرا جو ہمارا چینل ہے, ہمارے دوست جو صحافی ہیں وہ اس پہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ جو اسکیمیں تھی ان پہ کام کر رہے ہیں 2020-21 کی, اور کافی حد تک انہوں نے کام بھی کیا. اور جو اسکیمیں تھی تو وہ روڈ پہ تھی, یا دوسری جو اسکیمیں تھی پانی کی تھی یا کسی اور چیز کی تھی, وہ آن دا گراؤنڈ موجود نہیں ہیں, لیکن ان کے پیسے جاری ہو چکے ہیں, پیسے لوگ لے کے کھا چکے ہیں. وہ بہت سارے ایشوز ہیں. ہم نے ڈسٹرکٹ باغ میں بہت سارے ایشوز پہ کام کیا ہے, اونچ میں کر رہے ہیں, ابھی مظفر آباد میرپور میں بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن بہت کرپشن ہوئی ہے. تو اس کرپشن میں ذرا آپ کی گورنمنٹ کے پاس کوئی اس طرح سے کیا مطلب لائے عمل ہوگا کہ دیکھیں میں خود بھی اس کا ایکسپیرینس ہے کہ میں بھی چاہوں تو بہت سارے جو منصوبے کاغذوں میں مکمل ہو چکے ہیں ان کا ریکارڈ نکلوانا جو تو مجھے بھی پرابلم ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان نے جس طرح پاکستان میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ اپلائی کروایا اور لاگو کروایا, لوگوں کو معلومات مل رہی ہیں, ایسے ہمیں بھی ملنے کا, ہمارا آزاد کشمیر میں بھی یہ قانون سازی ہونی چاہیے کہ ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن ہونی چاہیے. اور ہمارا جو لوکل گورنمنٹ ہے, PWD ہے, وہاں کا جو ریکارڈ ہے جب نکلے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس لیول پہ کرپشن ہو چکی ہے. اور میں آپ کو یہ یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں, وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر 10% بھی کام نکلا ہے تو بڑی بات ہے. 90% سے زیادہ کرپشن نکلے گی, اور بے شمار ایسے کام اور اسکیمیں ہیں جو کاغذوں میں مکمل ہیں لیکن گراؤنڈ پہ نہیں ہیں. تو ان چیزوں کو جب ہم ٹھیک کریں گے, جب ہم ان کا پیچھا کریں گے تو انشاءاللہ ایک کرپشن کا راستہ بند ہوگا, اور دوسرا جن لوگوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں اس سے پہلے اسکیم خور وہ بھی سامنے آئیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ کام کرنے کی ایسی ضرورت ہے. میں نے خود کئی دفعہ PWD ڈپارٹمنٹ سے میں نے کسی کام کا ورک آرڈر مانگا یا کسی کا ریکارڈ مانگا تو ہمیں بھی وہ نہیں پرووائڈ کیا گیا. تو اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان چیزوں کو جب تک بے نقاب نہیں کریں گے, کرپشن کے راستے بند نہیں ہوں گے, تو یہ ان پہ سخت ضرورت ہے کام کرنے کی. اور رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ اس کو لاگو کرنا اور اس کے بارے میں لوگوں کو اویئر کرنا,
یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے تاکہ لوگ پھر اس ریکارڈ نکلوا سکیں کہ میرے گاؤں میں میرے علاقے میں کتنی اسکیمیں کھائی جا چکی ہیں، تاکہ ہم ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور لوگوں کے سامنے لا سکیں کہ یہ اسکیم ہو رہے ہیں ہمارے علاقے میں، چونکہ فنڈ اسی اسکیموں کے نام پہ آ رہے ہیں اور اربوں خربوں روپے عزم ہو گئے جی آزاد کشمیر کے، خربوں روپے کا ریکارڈ نکلے گا جب بھی کبھی ان فائلوں پہ ہاتھ ڈالا گیا۔ بالکل بالکل، اس میں کچھ نثار بھائی چونکہ آپ ابھی ینگ ہیں، جوان ہیں، ذرا ہے آپ میں پوٹینشیل ہے، آپ چونکہ عمران خان کے نظریے سے ذرا بہت متاثر بھی ہیں، تو آپ کے لیے جو 5 سال ہیں، اگلے جو 5 سال ہیں، یہ آپ کے لیے بھی چیلنج ہے کہ چونکہ ذرا آپ نے چونکہ اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے وہاں پہ، یہ 5 سال آپ نے کام کر کے ذرا لوگوں کو دکھانا بھی ہے، اور گورنمنٹ میں اسپیشلی چونکہ گورنمنٹ آپ کی ہے تو ذرا آپ کو راج مال کی اسپیشلی جانا ہر صورت میں آپ نے ذرا اس طرح سے گورنمنٹ میں اپنا حق بھی رہنا ہے، لوگوں کے رائٹس بھی رہنے ہیں، تو اس ساری صورت میں چونکہ ذرا ابھی چونکہ یہ 5 سال آپ کے لیے چیلنج ہیں آپ کے لیے، تو اس کے لیے جو آپ کا ذرا مین اپنا وہ ہے وہ کیا ہوگا، ترجیحات کیا ہوں گی، مین ترجیحات کیا ہوں گی، اور اس کے بعد ذرا چونکہ ہمارا پروگرام کا ٹائم بھی ہو گیا ہے تو بالکل جی، انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کے لیے ہوں، میرے لیے سب سے پہلا جو میرا مرنا جینا اوڑھنا بچھونا وہ ہے میرا الکار، میرے لوگ، میرے جو دوست احباب ساتھی جو ہمارے دست و باز ہیں، تو انشاءاللہ میں بہر صورت اپنے حلقے کی نمائندگی اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے لڑوں گا انشاءاللہ، ان کے لیے صحیح سمت کا تعین کریں گے، حکومت پر بھی اپنے حکومت سے لیں گے، کیونکہ حکومت ہی ہماری، ہم نے اب اپوزیشن کا کردار تو ادا نہیں کرنا نا، ہم نے مانیٹرنگ کرنی ہے اپنی گورنمنٹ کی، لیکن ساتھ ساتھ اپنے حقوق لینے، اور انشاءاللہ عوامی حقوق کی نمائندگی اور میرٹ پہ لوگوں کی خدمت کرنا، یہ میرا مشن ہے، ویژن ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے۔ میں پوری طرح اپنے حلقے میں ہوں، یہاں پہ ہوں ابھی آج کل، لیکن پھر بھی میں اپنے حلقے میں پوری طرح ہوں، ڈیلی بیسس پہ سوشل میڈیا دوستوں کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے، تو انشاءاللہ اب ڈیلیور کرنے والا ٹائم آ گیا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو حلقے کی خدمت وہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ سیاست بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ بالکل بالکل چلتی رہے گی۔ نثار بھائی چونکہ آپ کے بہت فالوورز ہیں راج مل میں، تو آخری جو آپ کا ذرا میں سمجھتا ہوں کہ آپ پیغام جو دینا چاہتے ہیں راج مل کے اپنے فالوورز کو، کیونکہ ہم سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بہت بڑی فین فالوئنگ ہے وہاں پہ، تو کیا آپ اپنے فالوورز کو پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، میرا یہ ہمیشہ سے ایک ہی طرح کا پیغام ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا نوجوان وہ سیاسی عمل میں حصہ لے، اپنا سیاسی جو عمل ہے اس میں شامل ہو، اپنا کردار ادا کرے، اور سب سے جو ہماری قباحتیں جو ہماری سوسائٹی میں سیاسی غلامی کا جو کلچر ہمارا پروان چڑھ چکا ہے، ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے حقوق لینے کے لیے، اپنا حق لینے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اور ہمیں ووٹ جس نیت سے ہم نے دیے ہیں اس حساب سے ہمیں اپنے جو نمائندہ ہوتا ہے اسے ڈلیور کروانے کا کی اشد ضرورت ہے۔ تو یہ کام نوجوان ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ نوجوان کو پتہ ہے کہ ہم ایک تو ہماری ماشاءاللہ میں بڑا پر امید بھی ہوں، اور بڑا سمجھ لیں کہ میں اپنے مستقبل سے مطمئن ہوں کہ ہمارے نوجوان بہت پڑھ لکھ رہے ہیں، آج کل ایجوکیشن بہت اچھی ہوتی جا رہی ہے، تو انشاءاللہ آنے والا وقت روشن ہے، اور ہمارے حلقے میں انشاءاللہ، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اوورآل آزاد کشمیر ہمارا جو ہے ڈیولپ ہو، تو میں تمام نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ سیاسی عمل کا حصہ بنیں، اپنا باشعور شہری ہونے کا کردار ادا کریں۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا، تو ہمیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جینا چاہیے، بلکہ اپنی ذات کے خول سے باہر نکل کر انسانیت کے لیے اور اپنے دیگر لوگوں کے لیے جینے کی ضرورت ہے، تب بھی ہم ایک اچھی سوسائٹی، ایک سویلائز سوسائٹی کی طرف بڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ نثار بھائی، آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، یہ تھے ملک نثار احمد، جو تحریک انصاف آزاد کشمیر کے راج مل کے سابقہ امیدوار تھے اسمبلی کے۔ بیلجیم میں اپنا بزنس چھوڑ کر دھرتی ماں کی اور اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے واپس کیے اپنے ملک میں، وہاں پہ پچھلے 7 سال سے مسلسل اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اور زیادہ جو کام نثار بھائی کے میں نے آپ کے سامنے گنے ہیں، انہوں نے اپنی جیب سے اپنی مدد آپ سے کی ہیں، اور ابھی بھی ان کے کافی سارے کام وہاں پہ چل رہے ہیں اپنی مدد آپ کے ذریعے، لیکن ابھی ذرا ان کی گورنمنٹ ہے، یہ گورنمنٹ میں ہے، اور ابھی ان کو مزید سارا بہتر طریقے سے کام کرنے کا لوگوں کو وہاں پہ فائدہ بھی ہوگا، اور جتنے بھی پروجیکٹس ہوں گے، نئے پروجیکٹس بھی لوگوں کے لیے وہاں پہ راج مل میں لائیں گے۔ جوان ہیں، پوٹینشل ہے ان کے اندر، اور عمران خان کا نظریہ بھی اس سے بھی بڑی بہت حد تک متاثر بھی ہیں اس سے، تو یہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں وہاں پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہاں پہ کام کرتے رہیں۔ تو نثار بھائی بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے۔
خواتین و حضرات، آج کے پروگرام میں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ سے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔